اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو پوری بشریت، پورے انسانوں کے لیے نیک لوگوں کو خوشخبری دینے والا اور بدکار لوگوں کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ لیکچر میں ہم جائزہ لے رہے تھے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان جو پاکستانی تھے، انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ کے وہ ڈائریکٹر جنرل تھے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے، اور فیصل ماسک میں، اور پھر ان سے اختلاف ہوا، وہ یہاں سے چلے گئے شکاگو یونیورسٹی، اور جب وہ شکاگو یونیورسٹی چلے گئے وہاں ان کو پذیرائی ملی۔ ہاں، ان کے سبب قرآن بھی بہت متعارف ہوا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسی طرح انالوجی ہے، بہت سارے لوگ معتزلہ کو پسند نہیں کرتے۔ یہ پہلا ریشنلسٹ گروپ، اقلیت پرست گروپ تھا مسلمانوں کا صدر اسلام میں، لیکن اس کے سبب بھی مسلمانوں کو بہت سارے محاذوں پہ مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ خاص طور پر یونانی فلسفے سے جو متاثر لوگ تھے، ان کو اگر کامیابی سے جواب دیا تو معتزلہ ہی نے نہیں، انہوں نے ہی دیا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو علماء نے جس پہ مواخذہ کیا اور ٹھیک کیا، وہ ان کی رائے تھی کہ رسالت اور وحی کا تصور، جس طرح منٹگمری واٹ نے لکھا تھا۔ منٹگمری واٹ کا کہنا یہ ہے، یہ ایڈنبرا کا بہت بڑا اورینٹلسٹ تھا، محمد ایٹ مدینہ، محمد ایٹ مکہ، اس کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تو مانتا ہوں، لیکن میں قرآن کو دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو توقیفی یا اللہ کا کلام نہیں مانتا۔ اس کے لفظوں میں میں عرض کرتا ہوں کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل لوکیوشن کے ایک طرح کی تحلیل نفسی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیا سجھا دیا جاتا ہے، وہ اپنے لفظوں میں اس کو بیان کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی بھی تقریباً یہی رائے تھی ڈاکٹر فضل الرحمان کی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کلام اللہ ہے، یہ جو وحی ہم تک پہنچی ہے، یہ توقیفی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور اس اختلاف کے باوجود ڈاکٹر فضل الرحمان نے باقی جو بہت ساری باتیں، اور خاص طور پر امریکہ میں جو انہوں نے قرآن کو متعارف کروایا، وہ اپنی جگہ پہ قابل ستائش ہے یقیناً۔ ان کا نیکسٹ اگلا تصور یہ ہے کہ قرآن کریم میں خاص طور پر جس تصور کو، جس مضمون کو بار بار بیان کیا گیا، وہ حیات بعد الموت ہے۔ دراصل آپ قرآن اٹھائیں، ہر تیسری چوتھی آیت میں ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بابا کل تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہر شخص کو یہ لازم ہے کہ وہ غور کرے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور ساتواں تصور یہ ہے کہ گمراہی کسے کہتے ہیں اور شیطان کے کام کیا ہیں۔ اس میں ناظرین گرامی، قرآن نے بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا۔ قرآن نے کہا شیطان کا طریقہ یہ ہے، یعدہم ویمنیہم، جب وہ کسی آدمی کو برا کام کرنے کے لیے سجھاتا ہے، ساتھ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تجھے اس سے یہ فائدے ہوں گے، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تمہیں یہ نقصان ہوں گے۔ ویمنیہم، اور اس کو تمنا دلاتا ہے کہ اگر تم یہ کام کر دو تمہیں یہ فوائد ہوں گے۔ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ اور آٹھواں ان کا تصور یہ ہے کہ جس کو ان کی رائے میں، ڈاکٹر فضل الرحمان کی رائے میں، قرآن کریم نے ایکسٹینسو اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اسلامی معاشرے کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے۔ خاص طور پر انہوں نے مدنی معاشرے کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے حالات نہیں تھے کہ آپ ایک اسلامی سوسائٹی قائم کر سکتے،
मदीना में यकीनन आपको ये हालात मुयस्सर आए और आपने इंसानों को एहतराम भी दिलवाया, उनको बुनियादी हुकूक भी दिलवाए। नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में मैं एक चलते चलते एक बात अर्ज कर दूं कि डॉक्टर असरार अहमद लाहौर के बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे कि जब भी मैं कुरान पढ़ता हूं मुझे नए मौजूआत समझ आते हैं। और हकीकत भी नाज़रीन गिरामी यही है कि अगर तस्खीर कायनात की बात होती है, हम किसी और वक्त भी तस्खीर कायनात और कुरान का तज़किरा करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जब तस्खीर कायनात की बात होती है तो कुरान करीम की 20 आयात हमारे सामने आ जाती हैं कि अल्लाह मियाँ ने किस तरह चांद और सूरज को हमारे ताबे और हमारे फायदे के लिए बना रखा है, और किन किन कवानीन के तहत अल्लाह ने यहाँ के निज़ाम हस्ती को रेगुलेट किया है। तो ये कवानीन फितरत जब भी बयान किए जाते हैं तो ये कुरान करीम में, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि 850 से 1000 आयात ऐसी हैं, 1000 आयात ऐसी हैं जो बराह रास्त नेचुरल फिनोमिना से, कवानीन फितरत से ताल्लुक रखती हैं। इसी तरह बुनियादी हुकूक की बात हो, एहतराम आदमियत की बात हो, तो कुरान की 20 आयतें हमें पता देती हैं। और यूं लगता है कि शायद कुरान का असल मौजू ही ये है कि एक इंसान का एहतराम किया जाए, उसको अल्लाह की पहचान करवाई जाए, उसको अपनी बंदगी से रूशनास करवाया जाए। तो जिस चीज का दुनिया में चलन होता है वो कुरान करीम से हमें महसूस होता है कि शायद यही कुरान का सबसे अहम मौजू है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जायजा लेंगे पाकिस्तान के एक और बहुत बड़े आलिम का कि जिसने कुरान के मौजू मज़ामीन पे लिखा और तफसील से लिखा। शुक्रिया जी।